لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وخبيبنا وإمامنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وعلى آله وأهل بيته وبناته وعترته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واجب الاحترام قابل سبق کریم میرے بزرگوں بھائی دوستوں، قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھ کے سنائی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح بات، سچ بات، حق بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے بعد ہم سب کو ان تمام باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بے حد احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائی، اور عبادات آپ جانتے ہیں، نماز کا نام بھی ہے، روزوں کا نام بھی ہے،
حج کا نام بھی ہے، زکوٰۃ کا نام بھی ہے، صدقات کا نام بھی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان تمام کے کرنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ لیکن جو بات آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا کہ ان تمام چیزوں کے باوجود بھی پھر بھی انسان خسارے میں ہے، خسارے سے بچنے کے لیے اس سے کیا کرنا چاہیے، اس بات کو سمجھانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ امام الانبیاء، فخر رسل، فخر کائنات، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ، سب کے لیجیے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا اپنے امتیوں کو سمجھانے کا انداز بھی بڑا پیارا ہوتا تھا، بڑے محبت بھرا ہوتا تھا۔ پھر نبی علیہ السلام کا بھی بات وہ سمجھانے کے لیے صحابہ سے سوال کر لیا کرتے تھے۔ تو یہ حدیث بھی اس طرح کی ایک حدیث ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے، نبی علیہ السلام نے سوال کیا کہ من مفلس، مفلس کون ہے، نادار کون ہے، اصل غریب کون ہے، من مفلس، مفلس کون ہے؟ صحابہ نے بھی جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کے پاس مال نہ ہو، کسی کے پاس دنیا کے اسباب نہ ہو، وسائل نہ ہو، مسائل نہ ہو، تو وہ شخص جو ہے وہ زیادہ مفلس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، مفلس وہ ہے کہ کل قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں اس حال میں حاضر ہو کہ نمازیں بھی اس کے پاس ہوں، روزے بھی اس کے پاس ہوں گے، زکوٰۃ بھی اس کے پاس ہوگی، اچھے اخلاق بھی اس کے پاس ہوں گے، تہجد بھی اس کے پاس ہوں گے، اشراق بھی اس کے پاس ہوگی، اوابین بھی اس کے پاس ہوگی، تحیت الوضو، تحیت المسجد بھی اس کے پاس ہوگی، اور ہاتھوں کا اٹھانا بھی اس کے پاس، یہ ساری چیزیں ہوں گی، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی اور اس بندے کے سامنے فرمائیں گے کہ میرے بندے، تو نے میرے بندے کا حق اٹھایا، حق مارا تھا، اس کا حق دبایا تھا، اس کو گالی دی تھی، اس کا دل دکھایا تھا، اس کو برا بلا کہا تھا۔ تو فرمایا کہ جب تک یہ شخص ہوگا، اب اس کے پاس نیکیوں کے خزانے ہوں گے، نیکیوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی، تہجد بھی ہے، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، لیکن کسی کا حق کھایا ہوگا، وہ کہے گا یا اللہ تو منصف ہے، انصاف کرنے والا ہے، میرا حق دلا دے۔ وہ کہے گا، اللہ پاک فرمائیں گے کہ میرے بندے کو حق دو اس کا۔ اب وہاں پر مال، درہم و دینار تو نہیں چلیں گے نا، وہاں یہ چیزیں نہیں چلیں گی، پھر کیسے تلافی ہوگی؟ اس بندے کی نیکیاں اٹھا کر اس شخص کو دے دی جائیں گی، اس شخص کی نیکیاں اٹھا کر اس بندے کو دے دی جائیں گی۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اصل مفلس شخص یہ ہے، ہاں، جس کی محنت بھی زیادہ ہو، عبادت بھی ہو، ساری چیزیں ہوں، لیکن ذرا غور تو کریں کہ ان چیزوں کا تعلق کن کے ساتھ ہے؟ بندوں کے ساتھ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے بندے، تو نے اگر میرا حق توڑا ہے، کہیں نماز میں غفلت کی ہے، کہیں زکوٰۃ میں غفلت کی ہے، کہیں روزے میں غفلت کی ہے، کہیں میرے حکم کے پورا کرنے میں غفلت کی ہے، لیکن تو نادم ہوا، شرمسار ہوا، میری بارگاہ میں آیا، تو نے ہاتھ اٹھائے، دعا مانگی، گڑ گڑائے، توبہ کی، تو میں نے تیرے توبہ کو قبول فرما لیا تھا، کیونکہ یہ میرے حقوق تھے، لیکن میرے بندے جو تیرے حقوق کسی میرے دوسرے بندے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو میرے سامنے لاکھ مرتبہ، کروڑ مرتبہ تو معافی مانگ، جب تک میرا وہ بندہ معاف نہیں کرے گا میں معاف نہیں کروں گا۔ کتنا سخت معاملہ ہے۔ الحمدللہ ہم عبادات پوری کرتے ہیں، لیکن عبادات کے ساتھ ساتھ وہ حقوق
جن کا تعلق ہماری ذات کے ساتھ ہے ان کو بھی پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اصل مفلس شخص یہ ہے جو کسی کو گالی دے، کل قیامت والے دن اس کا بھی جواب دینا۔ ہاں، کسی کو ایذا دی، ارے آپ نے تو وہ واقعہ سنا نا، امام فیضانی رحمہ اللہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، مفسر گزرے ہیں، تو ان کے حوالے سے ایک واقعہ ہے کہ وہ اپنی کتاب الکبائر کے اندر ذکر کرتے ہیں، کبیرہ گناہوں کے مطابق، جس میں گناہوں کا تذکرہ ہے۔ اب وہ تذکرہ کیا کرتے ہیں کہ ایک شخص تھا، اس کا انتقال ہو، بڑا عابد تھا، عبادت گزار۔ اب جیسے ہی اس کا انتقال ہوا تو کسی نے دیکھا عذاب میں گرفتار، عذاب میں گرفتار۔ پوچھا کہ حضرت آپ تو بڑے نیک نامی آدمی تھے، بڑا مقام تھا، بڑے نیک تھے، بڑے اچھے تھے، حاجی صاحب تھے، نمازی تھے، تم سخی تھے، سب کچھ تھے، تو تمہیں عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ایک حق کا تعلق بندے کے حق کے ساتھ تھا، میں نے وہ پورا نہیں کیا جس کی وجہ سے مجھے یہ سخت عذاب میں گرفتار کیا جا رہا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ وہ کون سا گناہ تھا جس کی وجہ سے تم آج بھی سزا بھگت رہے ہو؟ وہ کون سا گناہ تھا؟ اس نے کہا تھا کہ میں نے ہمسایوں کے گھر سے سوئی لی، وہ لوٹائی نہیں کی۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس سوئی نہ لوٹانے کی وجہ سے، اس بندے کے حق کی تلف کرنے کی وجہ سے مجھے عذاب کے اندر گرفتار ابھی تک کیا جا رہا ہے۔ سوئی کیا ہے؟ آج کل کے دور میں بھی 5 روپے کی، اس کی اہمیت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، یہ تو ایک سمجھانے کے لیے بتلایا ہے۔ ایک چھوٹی سی سوئی کا اتنا مواخذہ ہے کہ جہاں پر بندوں کے حق کو غصب کر دیا جائے، مال کو غصب کر دیا جائے، جائیداد کو غصب کر دیا جائے، ہڑپ کر لیا جائے، کسی کے مکان پر ناجائز قبضہ کر لیا جائے، کسی کی کھیت کے اندر اپنے جو درمیان میں اس کی جگہ بنی ہوئی ہے اس میں سے تھوڑی سی اپنی طرف کر دی جائے، پھر اس کی سزا کیا ہوگی؟ اس کی سزا کیا؟ اور وہ حدیث تو کئی دفعہ آپ سن چکے ہیں کہ ایک عورت کی پکڑ صرف اس وجہ سے ہوئی تھی کہ اس نے ایک بلی کو، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، کہ ایک بلی کو کمرے میں بند کر دیا تھا، باہر نہیں نکالا۔ اب ظاہر ہے حیوان تھی، کھانا پینا یہ لگا ہوا ہے ان کے ساتھ بھی، پیاس کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے وہ بلی مر گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو صرف اس بلی کے حق کو ضائع کرنے کی وجہ سے اس کو عذاب کے اندر گرفتار کر دیا۔ تو جو بندوں کے حق کو طلب کرے، ان کے ساتھ معاملہ کرے، تو ان کی سزا کتنی بڑی کہ محض ایک چھوٹا سا گناہ جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں۔ میں تو ایک روایت پڑھ رہا تھا، ایک واقعہ جس میں نقل کیا گیا بزرگوں نے، وہ تو بڑا اور عجیب و غریب تھا کہ ایک شخص کسی کے تحت ہو کر کام کرتا تھا، کسی کے ماتحت بن کر جو ہے وہ کام کیا کرتا تھا۔ تو اب اس نے کہا کہ فلاں جنگل میں جانا ہے، وہاں سے لکڑیاں لے کر آ۔ اس کو کلہاڑی بھی دی اور پھر اس کے بعد باندھنے کے لیے رسی بھی دی، پھر اس گٹھڑی کو رکھنے کے لیے نیچے کپڑا بھی دیا کہ جاؤ لکڑی کاٹ کر لاؤ۔ اب وہ شخص چلا گیا جنگل کے اندر، پہاڑ کے اندر، وہاں سے لکڑیاں کاٹی۔ لکڑیاں کاٹنے کے بعد اس نے یوں اپنے کندھے کے اوپر ان لکڑیوں کو اٹھایا اور ان لکڑیوں کی ٹہنی میں سے ایک ٹہنی کو یوں توڑا، اپنے دانتوں کے اندر خلال کیا، جس طرح ہم عام طور پہ مسواک کر لیتے ہیں، اس طرح مسواک کے طور پر اس نے کیا کیا، اپنے دانتوں میں خلال کیا، کوئی چیز پھنسی ہوئی تھی اس کو نکالنے کی کوشش کی۔
تو وہ لکڑی کا ٹکڑا نیچے توڑ دیا، نیچے پھینک دیا۔ اب اس شخص کا مواخذہ ہوا اور وہ کہتا ہے کہ مجھے 70 سال سے یہ سزا مل رہی ہے صرف اس گناہ کی وجہ سے، کیونکہ ان لکڑیوں پر حق کسی اور کا تھا، اس کا حق نہیں تھا، کہ کسی اور کی امانت لے کے جا رہا تھا، اس امانت کے اندر ذرہ برابر ایک ٹہنی توڑ دی، دانت میں یوں کھلال کیا، نیچے پھینک دیا۔ لیکن اللہ کے ہاں کتنا بڑا قابل مواخذہ تھا کہ اس شخص کی پکڑ ہو گئی، صرف اس وجہ سے اس کے 70 سال تک عذاب کے اندر وہ مبتلا ہو گئے۔ تو کسی کی ایک معمولی سی لکڑی کا ایک ٹکڑا بھی بغیر اجازت کے اس کا استعمال کرنا، یہ حقوق العباد میں سے ان کی حق تلفی ہے، اس کا بھی مواخذہ۔ ہاں، میں اکثر و بیشتر ان موضوعات پہ اس وجہ سے بات کرتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں اس کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ ہمارے معاملات بھی بہتر ہوں، ہماری گفتگو بھی بہتر ہو، ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، ہمارے گھر کی زندگی، مسجد کے اندر عبادات کی زندگی، باہر جا کر معاملات کی زندگی وہ بہتر ہو سکے۔ یہ ہمارے اندر کمیاں ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ختم کرنے کے لیے ہمیں قرآن و سنت عطا کیا ہے، جس کی رہنمائی میں ہم ان تمام چیزوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ تو معمولی سی باتوں پر پکڑ ہو جاتی، اور کسی کو گالی دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ فرمایا کہ منافق کی نشانی ہے کہ جب وہ جھگڑتا ہے تو گالی دیتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات۔ اس کے مقابلے میں جو مومن ہے جب لڑتا ہے، لڑائی ہوتی ہے تو وہ صلح و صفائی کی کوشش کرتے ہو، نہ کرو نہ کرو، نہیں جی نہیں کرنا چاہیے، یہ مومن کی صفات۔ اور جو لڑے کسی کے ساتھ، گالی گلوچ شروع کر دے، گالیاں دینا شروع کر دے، تو فرمایا کہ یہ مومن نہیں ہو سکتا، یہ منافق شخص ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ فتویٰ میرا نہیں، آپ کا نہیں، کسی اور کا نہیں، امام الانبیاء فخر کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے۔ مومن تو اصلاح کرنے والا، انما المؤمنون اخوہ، پھر آگے کیا بھی کرے کہ آپس میں اصلاح کرو، فاصلحوا، کہ آپس میں صلح و صفائی کرو، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بہتر سلوک کرو۔ وہ ایک روایت کے اندر آتا ہے، بنی اسرائیل کی روایات ہیں، کئی دفعہ آپ سن چکے ہیں، لا نصدق ولا نکذب کے ذکر، یہ عبرت کے لیے۔ ایک شخص تھا، اس کا جب انتقال ہوا، انتقال ہونے کے بعد اس کا ایک کان کٹا ہوا ہے، اس کا ایک کان کٹا ہوا ہے۔ اچھا، تو تو اچھا بھلا تھا، چنگا بھلا تھا، عبادت کرتا تھا، لوگوں کے فیصلے کرتا تھا، لوگوں کے درمیان میں صلح صفائی کا معاملہ کیا کرتا تھا، یہ تیرے ساتھ کیا ہوا؟ تیرا کان کٹ چکا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ ایک مرتبہ اس طرح ہوا، فریقین میرے سامنے آئے، صلح کے تصفیے کے لیے، فیصلے کے لیے میرے پاس آئے، میں نے ایک کی بات کو زیادہ غور سے سنا، دوسری کی بات کو کم غور سے سنا، اس کم غور سے سننے کی وجہ سے اس کی حق تلفی ہوئی، تو میرا یہ کام کرنا۔ ذرا دیکھیں، صرف یہ نہیں کہ میں نے انصاف پر فیصلہ نہیں کیا، فیصلہ انصاف پر کیا ہے، لیکن یہ سزا اس وجہ سے ملی کہ میں نے اس کی بات کو غور سے سنا۔ تو ہماری زندگیوں میں بھی، ہمارے پاس بھی اس طرح کے فیصلے، اس طرح کی باتیں آتی رہتی ہیں۔ لوگ ہمیں منصف بناتے ہیں، کبھی گھر کے معاملات میں، کبھی باہر کے معاملات میں۔ جو آدمی جس شعبے کا زیادہ ماہر ہوتا ہے اس کو زیادہ پتہ چلتا ہے، کبھی کبھار اس کے سامنے یہ بات آ جاتی ہے فیصلہ کرنے کی، تو ایسی صورت میں اس کے لیے شریعت کا حکم کیا ہے؟ وہ فریقین میں سے ہر فریق کی بات کو غور سے سنیں، یعنی اس کی بات غور سے سن لی، دوسری طرف ذرا کمزوری ہے، دوسری طرف برادری ذرا بولی ہے، دنیا ظاہری طور پر ان کا جاہو جلال نہیں ہے تو ان کی بات اگنور کر کے اکڑ کے سن لی، اس پر بھی معاوضہ ہوگا۔ بھائی منصف بنایا ہے، منصف تو ایسے گزرے ہیں، ایک طرف مسلمان ہے، ایک طرف یہودی ہے،
फैसला यहूदी के हक में था तो फैसला दे दिया कि यहूदी हक पर है, मोहम्मद तू हक पर नहीं है। और फिर नबी अलैहिस्सलाम के लिए वो फैसला था कि फिर वो मुसलमान कहने लगा कि चलो आओ हजरत उमर के पास जाते हैं। जब वो हजरत उमर के पास आए तो यहूदी ने कहा कि उमर, हम आपके पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए थे तो उन्होंने मेरे हक में फैसला दिया है, इसके खिलाफ फैसला दिया है। तो शख्स ने कहा उमर मैं तुझसे फैसला लेने के लिए आया। उसने कहा एक मिनट है। अंदर गए, तलवार ली और सर कलम कर दिया और कहने लगा जिसे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला मंजूर नहीं है फिर उसका फैसला उमर की तलवार करे। फैसले तो ऐसे होते, वहां ये नहीं देखा जाता ये अपना है ये बेगाना है, वहां ये नहीं देखा जाता ये तगड़ा है ये माड़ा है, नहीं ये नहीं देखा जाता। वहां ये नहीं देखा जाता ये असर है ये बेअसर है, इसके तो बड़े बड़े लंबे हाथ है, लोगों के साथ ताल्लुकात है, इसके किसी के साथ ताल्लुक नहीं है। नहीं, आपको अल्लाह ने मुझसे बना दिया तो आपने ये इंसाफ की बात कर दी। ये हुकूकुल इबाद में से हुकूकुल इबाद बड़ा सख्त मामला है। तो इसलिए आज मौका है, वहां ना दिरहम दिए जाएंगे ना दिनार दिए जाएंगे। किसी की हक तलफी की है तो आज ही उसको पूरा कर दे, वरना कल क़यामत वाले दिन बड़ा सख्त मामला होगा, बड़ा सख्त मामला होगा। फिर उस वक्त इंसान की नेकियां उठाकर दूसरे को दी जाएगी, फिर हमारी ये इबादतें ज़ाया चली जाए। और कितना बड़ा जो है सख्त मामला है इस हदीस पाक के अंदर, आप अंदाजा लगाएं। सबसे बड़ा मकाम मर्तबा किसका है? हम आमतौर पर जिक्र करते हैं अंबिया के बाद, शुहदा का है, शहीद का है। शहीद का कितना बड़ा मकाम, कितना बड़ा मकाम है कि जिस्म से खून का एक कतरा निकलता है, अभी जमीन पर गिरने ही लगता है तो फौरन उसके गुनाह माफ हो जाते हैं। कितना बड़ा मकाम है। और ये वो मकाम है कि नबी अलैहिस्सलाम ने 3 मरतबा अपनी ख्वाहिश का इज़हार फरमाया कि काश मैं अल्लाह के रास्ते में शहीद कर दिया जाए, फिर जिंदा कर दिया जाओ, फिर शहीद कर दिया जाओ। ये शहादत का मकाम और मरतबा बहुत ऊंचा है। लेकिन एक हदीस आपको सुनाऊं, नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया युग़फ़रु लिश्शहीद कुल्लु ज़ंबिन इल्ला दैन, कि शहीद के सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे सिवाय कर्जे के। अब कर्जा ये किसी के जिम्मे हो वो ना लौटाए, एक तो ये है कि उसके पास नहीं है, माजरत कर दे कि भाई अभी नहीं है जी, अभी नहीं है, और वो हक पर है, टाल मटोल से काम नहीं लेता, तो दूसरे को भी चाहिए उसको वक्त दे, इस पर भी अजर है, थोड़ा सा वक्त दे। लेकिन अगर किसी के पास है, कर्ज नहीं लौटाता, शहीद भी हो जाता है, इसका ये गुनाह माफ नहीं होता। तो आज आसान है, किसी का लिया हक दबाया, किसी की जमीन हथियाई है, किसी की जगह पर कब्जा किया है, किसी के साथ नाजायज मामला किया है, आज मौका है उसकी तलाफी करने। किसी को जबान से तकलीफ दी है, किसी को हाथ से तकलीफ दी है, किसी को जज्बात से, किसी को अपने अंदाज से। अब तकलीफ देने की तो कई सूरतें हैं। कभी आदमी जबान से तकलीफ देता है, किसी को जबान से तकलीफ किया, गाली दे दी, बुरा भला कह दिया, ताना मारा, उसकी ग़ीबत की, इसका ताल्लुक जबान से, तो ये भी गुनाह है। किसी ने अपने अंदाज से, कोई सामने आया तो उसको गुस्से से ही घूरा, नफरत से घूरा, कहा तो कुछ भी नहीं ना, सिर्फ घूरना है, उस शख्स का अंदाज बदल गया। कई आदमियों में जब दूसरे देते ऐसे ही वो गुस्से में एक दूसरे को दे, इस पर भी मुआखजा होगा, क्यों नहीं होगा? दूसरी तरफ दूसरी बात का भी है ना, ऐलान है, अल्लाह पाक ने फरमाया 2 मोमिन बंदे खंदा पेशानी के साथ हंसते हुए मुस्कुराते हुए आपस में मिलते हैं, अल्लाह ताला उनके सगीरा गुनाहों को माफ फरमा देता है। इसलिए आपस में मिले खुश दिली के साथ, नफरतों को खत्म करें, इनका ताल्लुक हुकूकुल इबाद के साथ है। और इसी तरीके से कोई आपसे मशवरा ले, अमानत रखवाए,
آپ سے نصیحت قبول کروائے، نصیحت لے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو یہ بھی ان تین چیزوں کا بھی تعلق جو ہے وہ حقوق العباد کے ساتھ ہے۔ اب اس میں کیا کرنا ہے؟ اس کی بات بھی امانت ہے، اس نے مال رکھوایا وہ مال بھی امانت ہے، اس نے اس سے صلاح لی یہ صلاح بھی کیا ہے؟ امانت ہے۔ امانت صرف یہ نہیں ہے کہ پیسہ روپیہ دے دیا، سونا رکھوا دیا، چاندی رکھوا دی، کوئی چیز رکھوا دی، صرف یہ امانت نہیں ہے۔ ہاں یہ بھی امانت ہے، لیکن اس کے علاوہ اور بھی امانت ہیں۔ وہ کیا ہے؟ مشورہ ہے، یہ امانت ہے۔ کسی نے آپ کے سامنے اپنی بات رکھی تاکہ آپ اس بات کے اندر اس کی مدد کر سکیں، تو یہ بھی کیا ہے؟ امانت ہے۔ دو بندوں کے آپس میں کوئی گفتگو ہوئی تو یہ بھی ان کا بیٹھنا، ان کی یہ باتیں، یہ بھی کیا ہے؟ امانت ہے۔ ان کا تعلق بھی حقوق العباد کے ساتھ ہے، اس میں بھی حق تلفی کو پکڑا جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑا جائے۔ تو کتنے سخت معاملے ہیں، حقوق العباد کے کتنے سخت معاملے ہیں۔ تو ہم بحیثیت مسلم، ہم بحیثیت مومن، ہماری یہ ذمہ داریاں بنتی ہیں کہ ہم حقوق کو پامال نہ کریں بلکہ حقوق کی صحیح معنوں میں ادائیگی کریں۔ بیوی کو بیوی کے درجے میں اس کا حق دیں، ماں کو ماں کا درجہ دیتے ہوئے اس کا حق، اولاد کو اس کی اولاد کے حقوق کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے نا ان کو حقوق ادا۔ آج یہ غلط تاثر بھی ہے، غلط تصور بھی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بھائی اولاد والدین کے حقوق پورے نہیں کرتے، اس میں بے شک بہت ساری کمیاں ہیں۔ یہ بھی بہت بڑا المیہ ہے کہ اولاد والدین کو بھول جاتی ہے۔ اولاد کے اوپر کچھ والدین کے حقوق ہیں، لیکن دنیا کو یہ بھی نہیں بلانا چاہیے کہ اولاد کے بھی والدین پر کچھ حقوق ہیں۔ جس طرح ہم یہ چاہتے ہیں، لوگوں کو بتلاتے ہیں، لوگ کہتے بھی رہتے ہیں کہ بھائی شوہر کے بڑے حقوق ہیں، بھائی جی شوہر کے بڑے حقوق ہیں، یہ تو مزاجی خدا ہے، اس کے سامنے اگر کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو عورت کو حکم ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ الرجال قوامون علی النساء، اللہ پاک نے مرد کو عورت کا نگہبان بنایا ہے، قوام بنایا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن عورت کے بھی کچھ حقوق ہیں جو بندے کے ذمہ ہیں، اس کا ادا کرنا بھی اس کی ذمہ داری ہے۔ اور پھر حدیث پاک میں آیا ہے کہ مرد کی کیا ذمہ داری ہے کہ اس کی عفت کی حفاظت کرے، اس کی عزت کی حفاظت کرے، اس کی رہائش کا انتظام کرے، اس کے کھانے پینے کا انتظام کرے، یہ مرد کی ذمہ داریاں ہیں۔ اور عورت کی کیا ذمہ داریاں ہیں کہ وہ اپنی عصمت کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کے غائب ہونے پر بھی اپنی عزت کی حفاظت فرمائے، اور رب کے حقوق کو بھی پورا کرے، شوہر کے حقوق میں خیانت نہ کرے۔ یہ عورت کے ذمہ حقوق ہے۔ تو ہم نے سارے حقوق، یہ نہیں اپنے حقوق میں نے بتانا ہے، دوسرے کے حق کو کوئی اہمیت نہیں سمجھتی۔ میں یہ چاہوں دوسرا مجھ سے ادب و احترام سے پیش آئے اور میں اس کے ساتھ اکڑ کے بلو نہیں۔ اگر چھوٹا ہے ادب سے پیش آتا ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ بھی شفقت کا معاملہ فرمائیں۔ اگر بیٹا ہے نافرمانی کرتا ہے، توبہ طائب ہوتا ہے، آپ کے سامنے معذرت کرتا ہے، قبول کر لیں، یہ سوچ کر کہ میں بھی کتنا مجرم تھا، مجھ سے بھی کوئی گناہ ہوئے ہوں گے، میں رب کی بارگاہ میں گیا، اللہ نے مجھے معاف کر دیا تو میں اسے بھی معاف کروں۔ کئی تو ایسے معاملات بھی دیکھے گئے، ایک ہی گھر میں باپ بیٹے ہوتے ہیں لیکن کئی مہینوں تک ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، ماں بیٹی ہوتی ہے، کئی مہینے گزر جاتے ہیں آپس میں بات نہیں ہوتی، ساس اور بہو ہوتی ہے، کئی عرصہ گزر جاتا ہے ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے ہوتے، بھابھی اور نند ہوتی ہے، کتنا عرصہ گزر جاتا ہے ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ان حقوق کو پورا کرے گا، یہ مومن کی اور مسلم کی ذمہ داری ہے۔ دین اسلام صرف نماز کا نام نہیں، صرف روزے کا نام نہیں، صرف زکوٰۃ کا نام نہیں، ان تمام چیزوں کے پورا کرنے کا نام جو ہے وہ دین اسلام ہے۔ تو حقوق کو ہم زندہ کریں۔ اور پھر مرد کی ذمہ داری زیادہ ہے،
مرد کو اللہ تعالیٰ نے نگہبان بنایا ہے، سرپرست بنایا ہے، شوہر کو بیوی کا، بچوں کا سرپرست بنایا ہے، اور بیوی کو مرد کی دنیا یعنی دنیا کے اندر جنت بنایا ہے۔ تو عورت اپنے جنت بنانے کی فکر میں لگی رہے، مرد جو ہے وہ اپنی فکر آخرت کی فکر میں لگا رہے، تو گھر کے اندر ناچاکیاں بھی نہیں ہوگی، بے سکونیاں بھی نہیں ہوگی، اس طرح کے معاملات بھی نہیں۔ کئی تو اس طرح کی باتیں بھی اب سننے میں آتی ہیں، میاں بیوی چنگے بھلے ہوتے ہیں، آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تھوڑی سی بات ناگوار گزری، اس نے کہا تو نے یہ بات کیوں کہی ہے؟ اس نے کہا بس میں نے کہہ دیا ہے۔ اس نے کہا اگر تو باپ کا ہے تو مجھے طلاق دے دے۔ ایسے ایسے واقعات کثرت سے آ رہے ہیں۔ تو باپ کا ہے تو شوہر نے بھی کہا ہاں میں باپ کو طلاقیں دے دی، اب بعد میں پوچھتے پھر رہے ہوتے ہیں کوئی گنجائش ہے؟ یہ حق تلفی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ دین کو سیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا بیوی کے کیا حقوق ہیں، ماں کے کیا حقوق ہیں، بیٹی کے کیا حقوق ہیں، عام مسلم بیٹی کے کیا حقوق ہیں، باہر کی زندگی کیا ہے، اندر کی زندگی کیا ہے۔ دین اسلام پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا، ورنہ طلاق کی ریشو میں نے کئی اس طریقے سے دیکھا، ایسے نوجوان دیکھے، ایک شادی ہوئی، سال ڈیڑھ دو سال گزرے، بچہ ہوا، بچی ہوئی، تھوڑی سی بات ہوئی، بیوی گھر سے چلی گئی، اس کی زندگی بھی تباہ، اس نے اپنے بچوں کو بھی چھوڑ دیا، کوئی غصے میں آ کر بچوں کے اوپر خارج، باپ ادھر ہے بیوی ادھر ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ حق تلفیاں ہیں، ایک دوسرے کے حقوق کو نہ سمجھنا ہے۔ اور کئی دفعہ آپ سمجھ چکے ہیں نا، عورت جو ہوتی ہے اس کو مرد کے طابق کیوں بنایا، اور آپ سائنسی طور پر بھی جو ہے نا اس چیز کو سائنس نے بھی جو ہے وہ قبول کیا ہے۔ مرد کی پسلیاں ہوتی ہیں، ہے جی، مرد کی اس طرف بھی پسلیاں ہوتی ہے، اس طرف بھی، عورت کی اس طرف بھی، اس طرف بھی، مرد کی ایک پسلی اس طرف عورت کی پسلی سے کم ہے۔ حضرت گننا تحقیق کر لیں، نوجوان سرچ کر لیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ مرد کے بائیں طرف کی پسلی کم ہے۔ کیوں؟ اس پسلی سے عورت کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ وہ خواتین بھی کہتی ہیں نا دنیا میں عورت نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا، اگر عورت بھی ہوئی ہے تو مرد کی وجہ سے، اللہ نے مرد سے ہی اس عورت کو پیدا کیا۔ پھر دائیں پسلی کا انتخاب نہیں کیا، بائیں پسلی کا انتخاب کیا۔ کیوں؟ بائیں طرف دل ہوتا ہے، نرم طریقے سے محبت سے اگر اسے سمجھاؤ گے تو اس کو بات سمجھ میں آ جائے گی، ورنہ وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، یوں اس کو مزید موڑنے کی کوشش کرو گے تو بگڑ جائے گی، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو۔ یہ امام الانبیاء نے فرمایا۔ تو اس کے حقوق کی ادائیگی ہے۔ عورت کے اندر اللہ پاک نے قدرتی طور پر، فطرتی طور پر جذبات رکھے، یہ جذبات رکھے، اور اس جذبات کے پیش نظر اللہ پاک نے بہت ساری چیزوں سے انہیں محروم کیا ہے۔ مثلاً طلاق کا حق کسے حاصل ہے؟ مرد۔ امامت کا حق کسے حاصل ہے؟ مرد۔ یہ یاد رکھیے گا، آج کل معاشرے میں آہستہ آہستہ بڑی خاموشی کے ساتھ دین اسلام کے منافی کام ہو رہے ہیں، عورتیں امام بن کر نمازیں پڑھا رہی ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا، عورتوں کی امامت شریعت میں نہیں ہے، شریعت میں امامت کروانے والا صرف مرد ہے۔ ہاں مرد ہے، اس کی قیادت میں عورت بھی نماز پڑھ سکتی ہے، لیکن عورت امام بنے وہ امام نہیں بن سکتی۔ اب تو لوگ اس طرح کی باتیں مزید پھیل رہی ہیں کہ نماز تراویح کے بھی اہتمام ہوتے ہیں، صلاۃ التسبیحات کے بھی ہوتے ہیں۔ ایک تو نفلی نماز کی جو ہے وہ امامت ہوتی نہیں ہے، پھر عورت کی امامت کروانا تو بالکل سرے سے جائز ہی نہیں۔ تو یہ حق مرد کو دیا ہے، کیوں؟ عورت جذباتی ہے۔ اگر عورت کو اگر آپ نے طلاق کا حق دیا تو دن میں کتنی طلاقیں ہوتی ہیں؟ تو یہ طلاق کا حق مرد کو دیا کہ صبر کرنے والا، تو عورت کے اندر جذبات کا ہونا یہ فطرت حق، وہ جذبات میں آئے، مرد کو چاہیے صبر کرے، تحمل کرے، باہر نکل جائے، ذرا اس کی نظروں سے ہٹ جائے، پھر بعد میں پچھتانے کی ضرورت تو نہیں ہوتی۔ ہاں شریعت نے اس کو حق دیا ہے، طلاق کا حق دیا ہے، لیکن کب دیا ہے؟ یہ ناچاکی بڑھ رہی ہے تو سمجھائیں،
فعظوہن، اسے سمجھاؤ کہ اس طرح کے کام نہیں کرنے. پھر نہیں مانتی. وہجروہن فی المضاجع، اس سے تھوڑی علیحدگی اختیار. پھر نہیں مانتی. وضربوہن، ہلکی تعلیمی طور پہ ادبی طور پر اس پر ضرب نہیں لگائے، جس طرح ضرب ظالم لوگ معاشرے میں لگاتے ہیں نا، یہ نہیں. یہ ہے اس میں حکم یہ ہے کہ یہ کلائی بھی پوری نہ ہو رہے، اس کلائی کی طرف یہاں سے حرکت کرے. اتنا کافی ہے سمجھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے تو اتنی بات کافی ہے. تو پھر فرمایا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اگر وہ اطاعت کرے تو پھر تمہارے اوپر یہ بات نہیں ہے کہ تم ان کے اوپر سختی کرو. لیکن اگر پھر بھی بات نہ آئے، فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ایک بندہ اس عورت کی طرف سے اس کے خاندان کا، اور ایک اس مرد جو ہے اس شوہر کی خاندان کا ایک فرد، ان کو لائیں، بٹھائیں، تصفیہ کروائیں. اگر اتفاق ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں اس کے بعد طلاق کا مرحلہ ہوتا ہے. ہم تو آنم فانم جذبات کے اندر آ کر کسی نے کوئی چھوٹی سی بات کر دی تو ہم نے دڑا دڑ اس کو طلاقیں دینے شروع کر دی، اور پھر اس کے بعد پھرتے ہیں لوگوں سے کیا حال ہے اس کا. تو اس لیے ایک دوسرے کے حقوق کا جب خیال رکھیں گے، دین اسلام کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑیں گے، دین اسلام کو صرف معلومات کی حد تک نہیں جانیں گے کہ انبیاء کتنے تھے، رسل کتنے تھے. اللہ نے ہمیں اس بات کا پابند نہیں بنایا، ہمیں صرف یہ بنایا کہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، رسول آئے ہیں، ان پر ایمان لانا. ہمیں تعداد کا پابند نہیں بنایا، ان تحقیقات میں نہیں جانا. ان باتوں کے اندر جانا ہے کہ میرے زندگی کے اندر میرے ساتھ جتنے حقوق متعلق ہیں میں ان کو کتنا پورا کرتا ہوں. اگر پورا کرتا ہوں تو خوش ہونا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. نہیں کرتا ہوں تو اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. تو ایک دوسرے کی زندگیوں کے اندر ایک دوسرے کی قدر کرنا. اب زندگی میں ایک دوسرے کی قدر کر لیں. اب تو بیٹھنا بھی ہے، کہنا بھی ہے، سننا بھی ہے، سنانا بھی ہے، آنا بھی ہے، جانا بھی ہے، سب کچھ سامنے ہے. اس میں قدر کریں، اس کے جذبات کا خیال رکھیں، اس کی ضرورت کا خیال رکھیں، اس کے شرافت کا خیال رکھیں، اس کی عزت کا خیال رکھیں، اس کے تقدس کا خیال رکھیں. زندگی میں کیا کیا؟ گھورتا رہا تو برے، اس کے سامنے آنکھیں نکالتا رہا، غصے سے تو بات کرتا رہا، اس کو تو نظر انداز کرتا رہا، اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھتا رہا، نہ اس کے پاس جاتا تھا، نہ اسے بلاتا تھا، نہ کبھی اس کے متعلق پوچھا. آپ کو مر گیا، اب رونے کا کیا فائدہ؟ اب کیا فائدہ؟ آپ کہتے ہو میرا بھائی تھا، 3 سال سے میں نے اس سے بات نہیں کی، کاش میں اس کے ساتھ ایک مرتبہ بیٹھتا. تو اب کاش کا کوئی فائدہ ہے؟ نہیں. ابھی ہے، ابھی موقع ہے، اب کاش اس کا ازالہ ہو سکتا ہے. اگر اس طرح کی بات ہے، اپنے بھائی کو راضی کریں، بہن کو راضی کریں، ماں کو راضی کریں، باپ کو راضی کریں، چچا کو راضی کریں، اپنے ماموں کو راضی کریں، دادا دادی کو راضی کریں، نانا نانی کو راضی کریں. یہ تمام رشتے ہیں، یہ حقوق ہیں، یہ اقربا ہیں. اس کے علاوہ اور دیگر مسلمانوں کے حقوق ہیں، ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں. اگر میرا مزاج غصے والا ہے تو میں غصے کا اظہار کر کے اپنی مرضی کے مطابق تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو غصے کا اظہار کر کے اس انداز میں اپنے دل میں دوسرے مسلمان کے لیے برا جذبہ رکھ کے اپنی عاقبت خراب کرنا، یہ کون سی جو ہے عقل مندی کی بات ہے. تو فرمایا کہ عقل مند شخص وہ ہے کہ جو اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھے. عقل مند شخص وہ ہے جو نفسانی خواہشات کے متعلق نہ چلے، رب کی چاہت کے مطابق گزرے اور اپنی آخرت کی فکر کرے. تو فرمایا کہ اصل عقل مند شخص یہ ہے. تو اگر کسی کی حق تلفی کی ہے، کسی کے حق کو غصب کیا ہے، اب اس کی تلافی کا موقع ہے تو اس زندگی میں کر لیں. ورنہ عبادات، یہ حج، عمرے، نمازیں، روزے، زکوٰۃ، یہ کسی کی حق تلفی کی وجہ سے اٹھا کر آپ کے حصے سے ان کے کھاتے میں ڈال دی جائے گی. اور صرف ایک بات کے حقدار کو یہ حق دیا جائے گا، دوسرا وہ اٹھے گا، اس نے میرا یہ حق ضائع کیا، اس نے مجھے گالی دی تھی، اس نے مجھے تانا مارا تھا، اس نے میری غیبت کی تھی، اس نے مجھ پر تہمت لگائی تھی، اس نے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا تھا. پھر اس کی تلافی کیا ہوگی؟ اس کی نیکیاں دے دی جائیں. پھر یہ ہوگا، یہ معاملہ ہوگا، یہ عالم ہوگا
کہ فرشتے کہیں گے کہ یا اللہ اب تو نیکیاں اس کے پاس ختم ہو گئی ہیں، اب تو کچھ باقی نہیں رہا، حقدار تو بہت زیادہ ہیں۔ اللہ پاک فرمائیں گے ان کے گناہ اٹھاؤ اس کے کھاتے میں، تو اس کے کھاتے میں ڈالو۔ تو اس لیے اس ذلت سے بچنا ہے، وہاں تلافی نہیں ہے، یہاں پر موقع ہے ایک دوسرے کی زندگی میں قدر کرنے والے بن جائیں، حقوق کو پورا کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر مجھے بھی اور ہم سب کو اس پر صحیح معنوں کے اندر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کچھ کہا گیا سنا گیا